کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب جو آپ نے ویڈیو ریکارڈ کی یا یہ جج ارشد ملک صاحب مرحوم کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اس میں میاں صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کریں، کیا ان کی انوالومنٹ تھی یا انہوں نے نہیں کوئی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ویڈیو بنا لی۔ اچھا، آپ نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے ہیں لندن میں اور آپ ساری میٹنگز کا حصہ رہے ہیں، تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب ایک اور دفعہ پرائم منسٹر بننے کی تیاری کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ میرے الفاظ آپ یاد رکھیں، نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو چند سال قبل ایک ویڈیو کے حوالے سے بہت تنازع کا شکار ہوئے اور پھر پورے پاکستان میں ان کا نام مشہور ہو گیا۔ جو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ہیں، ان کے قریبی ساتھی گردانے جاتے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ ناصر صاحب، یہ بتائیے، آپ اپنی کوئی سیاسی اسٹرگل کے حوالے سے بتائیے، کیسے یہاں تک پہنچے ہیں اور سیاسی کیریئر کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ باسی صاحب، مجھے فخر ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں میرا نام لیا جاتا ہے۔ آپ نے جج ارشد ملک والی بات کی، تو ویسے تو میں خاندانی مسلم لیگ کی ہیں، راولپنڈی شہر کا میں رہنے والا ہوں، اور ابھی مجھے میرے قائد نے حکم کیا ہے، تو جب پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا دور شروع ہوا تو مجھے پھر حکم ہوا، میں آ گیا پنڈی۔ میں نے وہاں اپنے پی 16 میں کاغذ جمع کرائے، اور حالانکہ مجھے جج ارشد ملک ویڈیو اس کیس میں مجھے اشتہاری ریڈ وارنٹ میرے نکال دیے تھے عمران رجیم حکومت نے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ ریڈ وارنٹ میرے ختم ہوئے، تو میں نے آ کے یہاں پیپر جمع کرا دیے پی 16 میں، اور اس کے بعد پھر اب وقت چینج ہوتا گیا۔ پہلے پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، پھر سپریم کورٹ اور فیصلے آتے رہے، تو اب الیکشن میرا خیال ہے اگر ہوئے اکتوبر نومبر میں، تو پھر اس میں حصہ لے رہا ہوں۔ اب جیسا بھی میرا قائد حکم کرے گا میں اس کے مطابق آپ قومی اسمبلی سے آئیں گے کہ صوبائی اسمبلی سے؟ یہ فیصلہ میرے قائد نے کرنا ہے کہ میں نے کس جگہ الیکشن لڑنا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو آپ سے مشہور زمانہ واقعہ اٹیچ ہے ویڈیو والا، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے، کیسے ہوا تھا یہ؟ اور ظاہر ہے آپ بعد میں اس کا کیس بھی بنا، لیکن اس کے کئی فیکٹس لوگوں تک نہیں پہنچے، تو یہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے خود آپ سے رابطہ کیا تھا یا آپ نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بنے گی؟ اور جج صاحب سے رابطہ آپ نے کیا تھا ارشد ملک سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو جج ارشد ملک ویڈیو کی جو بات تھی وہ اس طرح ہے کہ جج ارشد ملک نے میاں صاحب کو سزا سنا دی تھی آلریڈی، اور سزا سنانے کے بعد جج ارشد ملک کا میرے بھائی ہیں اللہ ان کو جنت دے، عارف بٹ صاحب، ان کے ساتھ تعلق تھا، ہیلو آئی تھی۔ تو جب یہ کیس جج ارشد ملک نے جب سزا سنا دی میاں صاحب کو، تو ان کو ایک یہ سرینا ہوٹل کے ساتھ ایک فلیٹ ملا ہوا تھا سرکاری، اس میں وہ بیٹھتے تھے، تو میرے بھی چند دوست تھے، ان سے بھی میری ہیلو آئی تھی، تو ہم بھی بیٹھتے تھے، باتیاں تھے اور ہوتی تھی۔ تو کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ یار میں نے جو میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی وہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ایجنسیوں نے، کچھ لوگوں نے اتنا مجبور کیا، تو مجھے سزا دینی پڑی، لیکن اب میں رات کو سو بھی نہیں سکتا۔ تو یار میرا دل کرتا ہے کہ میں اب بتاؤں جا کے میاں نواز شریف کو کہ میں نے سزا کیوں دی، دینی نہیں تھی، لیکن آپ کو سزا مجھ سے دلوائی گئی ہے۔ تو وہ باتیں کرتے تھے، اور دوسرے تیسرے دن جب بیٹھے اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی، تو مجھے جج صاحب کہتے تھے کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے ملا دیں۔ میں نے کہا آپ چلیں، میں اگر ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں بتاؤں گا۔ میاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی وہ جج ارشد ملک اس طرح بتانا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا بٹ صاحب مجھے انہوں نے سزا دے دی، اب میں نے کیا مل کے کرنا ہے؟ میں کہا جی وہ کہہ رہے تھے میں نے بتانا ہے اپنے کہ کیوں ایسے میں نے کیا، تو میاں صاحب نے کہا نہیں میں نہیں ملتا۔ اب ان کو کہیں اگر آپ کو کوئی دکھ ہے یا پریشانی ہے یا آپ رات کو سو نہیں سکتے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، میرے ساتھ آپ نے زیادتی کی۔ وہ اس طرح کی ایک دو دفعہ اور جب ملے تو وہ کہیں جی جج صاحب کے مجھے میاں صاحب سے ملا دیں، جو میں بتا سکتا ہوں بٹ صاحب آپ نہیں بتا سکتے۔ تو میاں صاحب سے پھر میری ایک دو دفعہ جب ملاقات ہوئی تو میاں صاحب ان دنوں آئے ہوئے تھے جیل سے، ضمانت پہ کوئی 3 ہفتوں کی 4 ہفتوں کی ضمانت، ان کی صحت کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو میں نے میاں صاحب سے کہا، میں کہا سر آپ اس سے مل لیں، وہ بتانا چاہتا ہے۔ تو پھر میاں صاحب نے کہا کہ اچھا ان کو لے آئیں۔ تو میں پھر جج ارشد ملک کو لے گیا،
اور پھر اس نے وہ باتیں بتائیں جو بالکل وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ثاقب نثار نے مجبور کیا، اس نے کہا ملک حالت جنگ میں ہے اور تم نے سزا دینی ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہے نہیں، پروف ایسا نہیں ہے، نہ کوئی کک بیک ہے، نہ کوئی اس میں ایسی چیز ہے، میں کیسے سزا دوں؟ تو وہ کہ نہیں، ملک حالت جنگ میں آپ نے سزا دینی ہے۔ تو اس طرح میرے ساتھ وہ کرتے تھے۔ تو یہ باتیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے ججز میرے اوپر بیٹھے تھے جو مجھے ہر تیسرے دن بلا لیتے تھے اور مجھ سے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھوایا کہ تم نے جو کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے، تم نے سزا دینی ہے۔ تو اس طرح کی میرے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے۔ تو میں مجبور تھا پھر جو کچھ مجھے ایک دفعہ کچھ لوگ لے گئے، آؤ جی بیٹھے ادھر باتیں کرتے ہیں، تو ٹی وی پہ ایک مووی وہ چلے گئے باہر، وہ ٹی وی چلا اور اس میں ایک ویڈیو تھی جو میری تھی پرانی۔ تو وہ دیکھ کے تو میں دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا، وہ اس ویڈیو میں بھی ہے، وہ دکھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ ایک میری کوئی 2001 کی کون سی مووی تھی کوئی اس طرح کی جو میں بتا نہیں سکتا، بس وہ انہوں نے مجھے دکھائی اور پھر میں مجبور بلیک میل ہوا۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا کیا ریئیکشن تھا؟ حالات کیسے تھے جب آپ ان کو لے کے گئے؟ آسان تو نہیں تھا کہ وہ ایک جج تھے اور ان دنوں نواز شریف صاحب زیر اعتاب تھے، تو کیسے آپ ان کو لے کے گئے اور کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ دیکھیں وہ کیا، میاں صاحب کا تو دل کوئی نہیں تھا اسے ملنے۔ میں نے کہا جی کہ وہ بتانا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو مجھے نہ بتانا چاہتا ہو، جج ارشد ملک اور میاں صاحب کو بتانا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اس کے اندر گلٹ تھا کہ میں نے، اور مجھے کہتا تھا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ میں نے ایک بے گناہ آدمی کو سزا دے دی۔ تو پھر میاں صاحب نے کہا لے، وہ میاں صاحب کے سامنے بیٹھا تھا، میاں صاحب ادھر بیٹھے تھے اور میں تھا۔ میاں صاحب بڑے خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ پوری اس نے بات بتائی کہ کون لوگ تھے، کیا کچھ ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ٹائم تھا کہ میں بھی دیکھ کے رہا تھا کہ میاں صاحب بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی ایسی اس سے بات نہیں کی۔ اور جج ارشد ملک اور میں جب واپس آئے ریونڈ سے نکلے تو اس نے کہا یار نواز شریف اتنا اچھا انسان ہے، میں نے اس کو ایک ناجائز سزا دے دی، میں نے اتنی باتیں بتائیں، انہوں نے ایک بات بھی غصے میں میرے ساتھ نہیں کی کہ یار تم نے کیا کیا۔ تو یار میں بڑا پریشان ہوں۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں پھر اب جاؤں گا تو 1-2 دن بعد میرے پاس آئیں تو میں آپ کو کوئی پوائنٹ بتاؤں گا، جب میاں صاحب ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے تو یہ ان کو فائدہ ہوگا، تو ان کی سزا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، وہ ویڈیو کا کیا واقعہ ہے جس پہ آپ کے کیس بھی بنا تھا؟ وہ ویڈیو بنی کہاں تھی، کیسے بنی تھی؟ اس میں مظاہرہ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر بات کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح ہوا کہ دوسرے تیسرے دن مجھے جج صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب آپ آ جائیں تو میں کوئی پوائنٹ لکھیں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے ان کا جو بھی وکیل ہوگا اس کو دے دیں، تو وہ پھر وہ پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے ایک اچھے ہیں اور اس سے میاں صاحب کی سزا فوراً ختم ہو جائے گی۔ مجھے انہوں نے بلایا ٹائم پہ، جو جگہ بتائی تھی میں وہاں آ رہا تھا، تو پہلے ہم نے کسی اور جگہ انہوں نے کہا تھا ادھر آ کے مجھ سے ملیں، پھر مجھے انہوں نے فون کر دیا کہ آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو وہاں آ رہا ہوں جدھر آپ نے مجھے بلایا تھا۔ کہتے ہیں آپ ایسا کریں میرے گھر ہی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا جس جگہ آپ کو میں نے کہا تھا نا وہاں میں اپنی گاڑی بھیج رہا ہوں، تو آپ اس کو فالو کر کے میرے گھر آ جائیں۔ تو میں وہاں اس جگہ پہ پہنچا تو میرا ایک اپنا تھا، اس کو اسسٹنٹ تھا، اس کو میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو تو تم ویڈیو آن کر لو۔ میرے ذہن میں تھا کہ جج صاحب کوئی باتیں بتائیں گے، شاید میں وہ بھول جاؤں یا وہ نہ ہو تو میں دوبارہ ویڈیو اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لوں۔ تو جب ہم ان کے گئے تو وہ ویڈیو آن کر لی، میرے پاس بھی تھا فون، میں نے اس کی آئیڈیو آن کر لی۔ جب ہم وہاں جا کے بیٹھے، وہ ملک صاحب نے جو باتیں بتائیں، پھر وہ ایسی باتیں تھیں کہ وہ پھر دنیا کو بتانا پڑی کہ نواز شریف کو سزا کیسے ہوئی، کیوں دی جج ارشد ملک نے سزا۔ بس پھر وہ ویڈیو پھر مریم صاحبہ نے اس کی پریس کانفرنس کر دی اور جج صاحب کو پتا تھا کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے؟ نہیں، جج صاحب کو یہ نہیں پتا تھا۔ وہ جج صاحب مجھے پوائنٹ لکھوا رہے تھے اور میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی ویڈیو بنا کے ان کو ایسی چیز، وہ ویڈیو بنانے کا اس وقت میرا یہی مقصد تھا کہ یہ جو اتنی باتیں بتائیں گے ہو سکتا ہے کوئی مس ہو جائے چیز تو میں دوبارہ وہ سن لوں گا، لیکن وہ جو کچھ بتا رہے تھے وہ اس طرح کے کوئی انکشافات تھے۔ تو پھر جب وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی تو میں نے، میاں صاحب نے، پہلا روزہ تھا میرا خیال ہے، جیل جانا تھا واپس، ٹائم ختم ہو رہا تھا، تو افطاری میں نے میاں صاحب کے ساتھ کرنی تھی۔ تو جب میں افطاری کو گیا شام کو تو میں نے میاں صاحب کو
کچھ بتایا. میں نے کہا جی یہ ویڈیو میں کہ سر آپ کی بے گناہی کا ثبوت ہے. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے؟ میں کہا جی اس نے مجھے کچھ پوائنٹ بتانے تھے تو میں دکھائے. تو بس وہ ویڈیو پھر مریم صاحبہ نے بھی دیکھی, اور آپ کو پتہ ہے میاں صاحب نے جیل جانا تھا, اس کے بعد وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی اور سارا کچھ. اچھا, ویڈیو کے بعد ظاہر ہے جج صاحب کو بڑے کنسیکوینسز فیس کرنے پڑے. وہ جاب سے وہ چلے گئے تھے, پھر وہ مرحوم ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو اس کے بعد آپ سے رابطہ نہیں کیا جب پریس کانفرنس ہو گئی؟ آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا جج صاحب نے؟ نہیں, میرے دیکھیں نا, جو جج ارشد ملک صاحب کے اندر ایک گلٹ تھا کہ میں نے بڑی زیادتی کی میاں صاحب سے, اور وہ جو ویڈیو تھی وہ ریالٹی تھی کہ کیا کچھ انہوں نے بتایا. اس کے بعد ان سے میرا رابطہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہوا کہ پھر وہ جج ارشد ملک صاحب کو انہوں نے نوکری سے نکالا. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ ان کے کہنے پہ, ایجنسیوں کے کہنے پہ جج ارشد ملک صاحب نے الزامات مجھ پہ لگا دیے. ایک ایف آئی آر کٹ گئی تھی کہ میں نے ان کو برائب کیا ہے یا ڈرایا دھمکایا ہے, اور انہوں نے اور 2-3 بندوں کے نام کے لیے کہ مجھے کوئی رشوت کی آفر کی. لیکن جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ یہ اپنی اپلیکیشن لے کے گئے تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی آپ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکے کہ آپ کو ناصر بٹ نے کوئی برائب کیا ہے یا ڈرایا دھمکایا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, لہٰذا آپ کے یہ الزامات ہیں یہ غلط ہیں, ان کا کوئی پروف نہیں ہے. پھر ملک ارشد صاحب کو نوکری سے نکال دیا گیا. انہوں نے ایک اپیل کی, وہ بھی ان کی ریجیکٹ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر وہ بیمار ہوئے, کچھ ہوئے ان کو, وہ پھر اللہ ان کو جنت دے, وہ فوت ہو گئی. اچھا, اور آپ کا پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے آپ کے لیے بھی کنسیکوینسز ہوئے, آپ کے خلاف انسداد دہشت گردی میں کیس ہوا, آپ کی فیملی کو بھی پکڑا گیا. ان دنوں میں پھر کیا بات دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ پریس کانفرنس ہوگی تو عمران رجیم پاگل ہو گیا, عمران نیازی, کیونکہ وہ اس کا ایک ہی ایم تھا کہ نواز شریف کو بدنام کرنا ہے. اور سارا اس وقت سب ایک تھے, یہ فیض, ثاقب نثار, یہ لوگ جو تھے, آصف سعید کھوسہ صاحب, یہ لوگ سارے شامل تھے اس میں, باجوہ صاحب, کہ نواز شریف کو چور ثابت کرنا ہے اور عوام کے سامنے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے. جج ارشد ملک نے یہ بھی کہا تھا, ادھر میاں صاحب کو بتایا تھا کہ جی جنہوں نے آپ کے اوپر کیس بنائے تھے چھوڑنے کے لیے نہیں بنائے تھے, انہوں نے آپ کو سزا ہی دینی تھی. تو مجھے انہوں نے مجبور کیا, میرے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ مجھے سزا دینی پڑی. تو پھر جو آپ کو پتہ ہے یہ ثاقب نثار جیسے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں نا, وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک آئیڈیو لی کہ وہ عمران نیازی کی ٹکٹیں بیچ رہا تھا, اس کا بیٹا. آپ مجھے بتائیں اس شخص نے ادھر کیا انصاف دینا تھا اس وقت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو کے, جس کے دماغ میں پہلے ہی تھا کہ عمران پارٹی کا بندہ ہے, وہ انصاف کیا کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی بے گناہی ایک جج ارشد ملک والی تھی, باقی آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ بے گناہی ثابت ہوئی اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کی. اچھا, کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب جو آپ نے ویڈیو ریکارڈ کی یا یہ جج ارشد ملک صاحب مرحوم کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اس میں میاں صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کریں, کیا ان کی انوالومنٹ تھی یا انہوں نے؟ نہیں, کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ویڈیو بنا لی. میں میاں صاحب کے ساتھ نیب کی عدالت میں جاتا تھا, کوئی 250-300 پیشیاں. دیکھیں میاں نواز شریف, ابھی آپ مجھے بات یاد آ گئی کہ عمران نیازی کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے, کچھ ہوتی ہے, تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ کو وہ بھی ضمانت مل گئی جو یہ حکومت سوچ رہی ہے آپ کو گرفتار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور نواز شریف اس وقت لاہور سے آتے تھے, رائے بینڈ سے. آپ کو پتہ ہے 9-10 بجے اگر کورٹ میں ڈیٹ ہونی ہے تو آپ 5 بجے یا 6 بجے لاہور سے چلیں گے بائی روڈ, تو پھر یہ 4 گھنٹے میں پہنچیں گے. اور ہفتے میں 5 دن وہ آتے تھے, کنٹینیو ڈیٹیں ہوتی تھی. نواز شریف تو اگر لیٹ ہوتے تو جج کہتا تھا آپ اگر اور 10 منٹ لیٹ ہوئے میں آپ کی ضمانت کینسل کر دوں گا. یہ ان کے ساتھ ہوا. ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی 4 سال ہوئی, یہ تو نواز شریف نے برداشت کر لی. ان کی وائف چلی گئی, ان کی بیٹی کو جیل میں ان کے سامنے گرفتار کیا گیا, لیکن وہ اپنے اس چیز پہ کھڑے رہے کہ بھائی میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو میں برداشت کر لوں گا, لیکن یہ جو پاکستان کا حال تم لوگ کر رہے ہو میرے بغض میں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج ہر چیز آپ کے سامنے ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے بنا؟ نواز شریف صاحب جب میں تو لنڈن میں تھا تو 2004 میں جب وہ سعودیہ سے آئے تھے لنڈن, تو اس وقت میں ادھر مسلم لیگ نون یو کے کا سینئر نائب صدر بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو ادھر میاں صاحب آتے تھے اس وقت لنڈن میں جو آفس تھا,
وہاں لوگ آتے تھے, ملتے تھے, ہماری ذرا یہ ہوتی تھی دیکھتے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اور میاں صاحب کے ساتھ پھر ہم صبح اگر وہ شام کو گھر جاتے تھے چھوڑ آتے تھے, دفتر دن میں ہم خود بیٹھے رہتے, تو پھر میاں صاحب کو اللہ خوش رکھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ورکر ہم مخلص لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ پھر ہماری رقابت ذرا زیادہ ہوگی. اچھا, اور اب تک آپ نے کتنے پیسے کما لیے ہوں گے لندن میں؟ آپ آج کل صرف کیس کرتے ہیں. ہاں, آپ نے اچھی بات کی ہے. دیکھیں 2019 میں جب میرے خلاف جب یہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کا کیس آیا, مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, تو ادھر ٹی وی چینل سے انہوں نے شور ڈال دیا کہ ناصر بٹ جو ہے وہ تو قاتل ہے, وہ ڈرگ ڈیلر ہے, ڈرگ مافیا کا سرگنا ہے. اس وقت وہ فردوس عائشہ اقوان ایک وزیر تھیں, وہ باقی وزراء بھی آ کے ٹی وی پہ میرے خلاف جو کچھ اس لیے بول رہے تھے کیونکہ ویڈیو میں نے بنائی تھی. لیکن میں لنڈن میں تھا, لنڈن میں ایک قانون ہے, انصاف ملتا ہے, تو وہاں 5 ٹی وی ایسے تھے جو وہاں بھی لائیو یہ چلا رہے تھے. تو ان 5 ٹی ویوں کے خلاف میں کورٹ میں چلا گیا کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے ہیں, اور اس وقت میں نے 25,000 پاؤنڈ فیس جمع کرائی تھی لنڈن ہائی کورٹ میں. کیس میں جب دائر کرتے ہیں آپ تو آپ کو فیس جمع کرانی پڑتی ہے. لیکن میرے اندر ایک جنون تھا کہ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی یہ ایک دن سامنے آئے گی, اور یہ ٹی وی چینل والے جو سر عام اتنا جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو یو کے میں تو ایک قانون ہے بڑا سخت, آپ کسی کے خلاف الزامات لگاتے ہیں, اگر آپ پروف نہ کریں تو آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہوتا ہے, اور آپ کو اس کی پھر جو جرمانہ ہوتا ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے ود ان ویک 2 ویک. تو میں نے 5 ٹی وی پہ کیس کیا, اللہ کے فضل سے میں 4 ٹی وی چینل سے کیس جیت چکا ہوں. انہوں نے 3 ٹی وی تو ایسے تھے جنہوں نے کورٹ میں جانے سے پہلے اس نے کہا جی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اس میں ایک ARY تھا جس نے مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ دیا, ہم تھا, اور اس کے بعد دنیا ٹی وی تھا, سما ٹی وی ایک ایسا تھا جس کا ابھی یہ 4 ہفتے پہلے میں لنڈن گیا تھا, اس لیے کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی, 3 دن وہ کیس چلا ہے. مجھے یہ خوشی ہے کہ لنڈن ہائی کورٹ میں 3 دن کیس چلا سما کا, اور جج نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 دن کی ہیئرنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ناصر بٹ نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ بالکل ٹھیک بنائی تھی, ویڈیو بنانا کوئی جرم نہیں, وہ سچائی سامنے لانے کے لیے بنائی گئی تھی, اور میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے تھے, وہ ثابت نہیں کر سکا. اور جج ارشد ملک نے جو کہا تھا کہ مجھے ڈرا دھمکا کے اور ناصر بٹ نے برائب کیا ہے, یہ بھی سب جھوٹ تھا. اور جو سزا جج ارشد ملک نے دی وہ غلط تھی, اس کو ایجنسیوں نے یا لوگوں نے پریشرائز کیا, اس وقت کی رجیم نے, عمران خان نے, تو جج ارشد ملک نے سزا دی. لہٰذا ناصر بٹ کا موقف ٹھیک ہے, اور نواز شریف انوسینٹ تھا, جج ارشد ملک نے غلط سزا تھی. یہ انٹرنیشنل کورٹ کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں وہاں تو انصاف مل رہا ہے, لیکن ان عدالتوں میں ابھی تک ہمیں نواز شریف کو ٹوٹل انصاف آپ نہیں ملا. 1 لاکھ روپے کی انکم ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں, میں نے 1 لاکھ پاؤنڈ اس سے, اور 85,000 میں نے لیا ہم سے, دنیا نے مجھے دیا 90,000 پاؤنڈ, 35,000 پاؤنڈ مجھے ابھی دیا سما نے, اور جو میرے وکلا کی فیس تھی تقریباً ARY کی وہ بنی تھی کوئی وکلا کی فیس 75,000, دیٹس مین 1,75,000 پاؤنڈ صرف ARY نے دیے. دنیا نے بھی ایسے ہی پیسے دیے, ہم نے بھی اور سما نے بھی. اب ایک ٹی وی رہ گیا ہے, اس کا بھی انشاءاللہ فیصلہ بڑی جلدی آئے گا, اور مجھے یقین ہے وہ بھی نواز شریف کی جیت ہوگی. یعنی آپ نے الیکشن کمپین کے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں؟ ہاں, الیکشن کمپین کے پیسے اکٹھے کر لیے. اچھا, آپ نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے ہیں لندن میں, اور آپ ساری میٹنگز کا حصہ رہے ہیں, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب ایک اور دفعہ پرائم منسٹر بننے کی تیاری کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ, یہ میرے الفاظ آپ یاد رکھیں, نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اب تو ان کو آپ دیکھیں دبئی جاتے ہیں, سعودی, ان کو تو پروٹوکول بھی وہی ملتا ہے. تو یہ تو آئیں گے کب پاکستان میں؟ یہ انشاءاللہ الیکشن اناؤنس ہوں گے, نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اکتوبر سے, اگست سے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, الیکشن کی وہی جو ہے نا, نون کا ووٹر صرف قائد نواز شریف کے لیے کھڑا ہے. شہباز صاحب کے بھی قائد نواز شریف صاحب ہیں, مریم صاحبہ کے قائد نواز شریف ہیں, اور حمزہ صاحب کے بھی قائد نواز شریف ہیں. ووٹ صرف نواز شریف کا, اور
ووٹر یہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، میری بھی یہ خواہش ہے سب کی، کہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، اور ملک جب 2018 والا 2014 سے جو میاں صاحب نے ایک سفر شروع کیا تھا ترقی والا، انشاءاللہ وہ پھر شروع ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 4 سال میں جو نقصان عمران رجیم نے پہنچایا ملک کو، اس میں باجوہ بھی شامل ہے، اس میں فیض بھی شامل ہے، اس میں ثاقب نثار بھی شامل ہے، آصف سعید کھوسہ بھی شامل ہے۔ زیادہ مجرم وہ ہیں عمران کم ہے، کیونکہ عمران کو تو ووٹ چوری کر کے لایا گیا تھا۔ تو جن مجرموں کا آپ نے ذکر کیا، جن کا باجوہ صاحب، فیض صاحب، ثاقب نثار، ان کے خلاف نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے ایکشن کوئی لیں گے؟ دیکھیں ان کے خلاف عوام چاہتی ہے کہ ایکشن ہو، اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی۔ اور آپ دیکھیں سزا یہ بھی تھوڑی ہے کہ ثاقب نثار لوگوں میں نہیں جا سکتے، اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے، وہ عوام کے کٹہرے میں آئیں گے۔ میاں نواز شریف ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ کی لندن میں ان کی کافی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جن دنوں میں عمران خان کی پاکستان میں حکومت تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کیسز ہو رہے تھے اور وہ بیماری میں وہاں پہنچے، تو کیسا مورال تھا اور کیا ان کے خیالات کیا تھے؟ وہ کیا ان کو امید تھی کہ کبھی دوبارہ ان کی باری آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میاں نواز شریف جب پاکستان سے آئے ادھر، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پلیٹلیٹس بڑے گرے ہوئے تھے، اور یہ چیز ساری میں کہتا ہوں پاکستان میں ہوئے، ان کو ایسے کھانے میں چیزیں دی گئیں، ایسی چیز ہوئی کہ ان کی حالت دل بدن خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے تو بڑے خوف ڈر سے پاکستان سے باہر بھیج دیا، کہ وہ کبھی کبھی وہ کہتی تھیں، ان کی جو وہ منسٹر تھیں پنجاب کی، کہ جی میاں نواز شریف صاحب واقعی بہت بیمار تھے، اگر ہم نہ بھیجتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ وہ خود کہتی ہیں یاسمین راشد، صاحب، آپ کئی دفعہ ہو کے دیکھ لیں۔ پھر میاں صاحب کا وہاں علاج ہوا تو اللہ نے کوئی بہتری کی، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ اس چیز کو بڑا یاد کرتے تھے کہ میں نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی اور مجھے اٹھا کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، یا میرے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ اس دفعہ تو ان کو اتنا زیادہ دکھ تھا کہ ان کی وائف جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اور میاں صاحب سناتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا پاکستان میں، تو مجھے ہفتے میں وہ کوئی جتنے منٹ دیتے باہر بات کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو جس دن کلثوم صاحبہ فوت ہوئیں، تو کہہ رہے تھے کہ اس دن 2-4 گھنٹے پہلے میں نے سپرنٹینڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لندن اپنی وائف سے یا بیٹے سے، کہ میرا دل تھوڑا سا پریشان ہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اس کا نام ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، جس سپرنٹینڈنٹ نے یہ بات کی، کہ جی آپ کا ٹائم ختم ہے میاں صاحب، اب آپ اگلے ہفتے بات کریں۔ تو انہوں نے کہا یار میں فون کروں گا، یہ جو میرے منٹ ہے اگلے ہفتے آپ کاٹ لیں۔ اس نے کہا نہیں جی میری سخت مجھے آرڈر ہیں، تو میں یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا اندر بیرک میں جدھر وہ ٹھہرے تھے۔ 3-4 گھنٹے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل آیا، اور ساتھ ان کے کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے، وہ بھی جیل میں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب ایک بری خبر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی وائف فوت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا رہا یہ ظلم۔ تو اس وقت مریم صاحبہ بھی جیل میں تھیں، تو میاں صاحب نے پوچھا کہ آپ نے مریم صاحبہ کو بتایا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی نہیں بتایا، بتانے جا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا میں آپ جا کے خود اس کو بتاتا ہوں۔ تو آپ خود بتائیں کہ پھر وہ مریم صاحبہ کو جا کے میاں صاحب نے بتایا تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ یہ ظلم ہوئے ہیں جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے ساتھ تو ظلم ان لوگوں نے کیا 4 سال جو کیا، لیکن انہوں نے انڈیویجولی بندے کو نہیں چھوڑا۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میرے خیال ہے معاف کر دیں، وہ اس طرح کے ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا اس میں ان لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب پاکستان سے صحت کے حوالے سے مسائل کی وجہ سے گئے تھے، تو آپ کے خیال میں وہ فٹ انف ہیں کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال سکیں اور جو معاملات حکومت ہیں ان کو چلا سکیں؟ بالکل، ماشاءاللہ ڈاکٹروں نے ان کو، اب ان کا چیک اپ ہوا ہے، ڈاکٹر نے ان کو بالکل کلیئر کر دیا، وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب سفر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ آپ کو پتہ ہے یہ دبئی بھی گئے تھے، عمرہ بھی کیا تھا، تو اب انشاءاللہ میاں صاحب بالکل تیار ہیں، اور صحت بھی ان کی ٹھیک ہے، اور وہ جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی عوام میں ہوں گے، اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ چلیں وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب، بڑا انکشافات سے بھرپور انٹرویو ناظرین آپ نے دیکھا۔ مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔